اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں پیج نمبر 466 تک گفتگو کو پیش کر چکے ہیں۔ ابھی آج ہماری گفتگو 466 سے پھر شروع ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں خوف خدا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتے اور سمجھتے دیکھتے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو وہ اس طریقے کا موعظہ نہ کرتے اور جنت و جہنم کی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ مسند پر تشریف فرما ہوئے کہ بنی اسرائیل کو کوئی موعظہ کرے۔ جناب یحییٰ سر پر عبا اوڑھے ہوئے اس مجلس میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا نے مجمع پر نظر دوڑائی، لیکن جناب یحییٰ انہیں نظر نہ آئے تو موعظے کے دوران میں فرمایا: اے بنی اسرائیل، میرے دوست جبرائیل نے مجھے خدا کی جانب سے خبر دی ہے کہ جہنم کے اندر سکران نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک درہ ہے۔ اس درے کا نام غضبان ہے، کیونکہ اس میں غضب خدا ہے۔ اس درے کے درمیان ایک کنواں ہے اور اس کا طول یعنی لمبائی 100 سال سفر کے برابر ہے۔ اس کنویں کے اندر آگ کے کچھ تابوت رکھے ہوئے ہیں اور ہر تابوت کے اندر کچھ آتشی صندوق، آتشی لباس اور آتشی یعنی آگ کی زنجیریں، آگ کے صندوق اور آگ کے لباس ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا: واہ غفلتاہ من السکران، کوہ سکران سے غافل ہونے پر افسوس۔ پھر حیران و پریشان اور سہمے ہوئے وہاں سے نکلے اور شہر سے باہر بیابان کی طرف چلے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فوراً وہاں سے مادر یحییٰ کے پاس گئے اور یہ ماجرا ان کے گوش گزار کیا اور کہا کہ آپ فوراً یحییٰ کو تلاش کرنے کے لیے جائیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے دوبارہ نہ دیکھ سکوں سوائے اس کی موت کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھی اور انہیں تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی۔ انہوں نے بیابان میں کچھ جوانوں کو دیکھا تو انہوں نے ان سے یحییٰ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ مادر یحییٰ ان جوانوں کے ہمراہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیابان میں تلاش کرتی رہی اور وہاں پر انہیں ایک گڈریا ملا۔ مادر یحییٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے فلاں فلاں شکل و شمائل کا جوان تو نہیں دیکھا؟ گڈریے نے کہا کہ شاید آپ حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کی تلاش میں ہیں۔ مادر یحییٰ نے کہا: ہاں، وہ میرا بیٹا ہے۔ میں اس کے سامنے دوزخ کا ذکر کیا تو وہ سراسیمہ یعنی خوف زدہ حالت میں بیابان کی طرف نکل گیا۔ حضرت گڈریے نے کہا کہ میں نے انہیں فلاں پہاڑ کے درے میں دیکھا ہے کہ پانی کے گڑھے میں پاؤں لٹکائے آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے یوں مناجات کرتے ہیں: وَعِزَّتِكَ مَوْلَایَ لَا آزِقْتُ بَارِدَ الشَّرَابِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْزِلَتِي مِنْكَ۔ اے میرے خدا، اے میرے مولا، تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں چکھوں گا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لوں کہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مادر یحییٰ اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، اپنے بیٹے کو وہاں پر پایا تو اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اسے قسم دی کہ اٹھو، گھر واپس چلیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی والدہ کے ساتھ گھر میں آئے۔ ماں نے ان کے خوب پذیرائی کی، لیکن وہ کانپ رہے تھے۔ اٹھے اور اپنی والدہ سے وہی اونی لباس مانگا، اسے زیب تن کیا اور مسجد بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں پر عبادت خدا میں مشغول ہو جائیں۔ ماں نے انہیں وہاں پر جانے سے روکا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مادر یحییٰ سے فرمایا: دعیت فإنک ولدی قد کشف لہ عن قناع قلبہ ولن ینتفع بالعیش۔
اسے جانے دے، یہ ایسا فرزند ہے کہ اس کے دل سے پردہ اٹھ چکا ہے اور دنیاوی زندگی کبھی اسے منافع نہیں پہنچائے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خود ہی بیت المقدس میں وارد ہوئے اور بنی اسرائیل کے علماء و عابدین کے ہمراہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور آخری عمر تک یہی کام کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ کی ابلیس سے گفتگو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زہد و پارسائی کے بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ کی زندگی میں دنیا سے وابستگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اکثر آپ کی غذا سبزیاں اور جوں کی روٹی ہوتی تھی۔ وہ ایک دن رات کی غذا سے زیادہ اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روز ان کے پاس صرف جوں کی ایک روٹی تھی۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اپنے آپ کو زاہد و عابد گمان کرتے ہو جبکہ تم نے ایک روٹی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے ملعون، یہ ایک روٹی میری قوت کے اندازے کے مطابق ہے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ اس کے لیے کافی ہے جو بھوک سے مر رہا ہو۔ خداوند عالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، ابلیس کی اس بات جو کہ حکمت آمیز ہے کو یاد رکھنا۔ ایک اور دن ابلیس جناب یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اسے پہچان لیا۔ اس سے کہا کہ تمہارے پاس فریب اور دھوکے ہی کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ میرے اوپر استعمال کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تو مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے۔ ابلیس نے لبیک کہا۔ اس نے کام کے لیے آئندہ روز معین کر دیا۔ حضرت یحییٰ نے اسے ایسے کمرے میں اقامت اور اختیار کیا جس میں کوئی روشن دان وغیرہ نہیں تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ابلیس اس کمرے کی دیوار کے سوراخ سے اندر داخل ہوا۔ حضرت یحییٰ نے اسے عجیب و غریب حالت میں دیکھا کہ اس کے پاس انسان کو دام فریب میں یعنی دھوکہ دہی میں پھنسانے کے لیے مختلف قسم کے زرق و برق وسائل ہیں۔ وہ یہ دھوکہ دہی کے سارے وسائل اس لیے اپنے ہمراہ لایا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس نے کچھ سوالات کیے۔ من جملہ سوالات یہ پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں سب سے زیادہ خوش کرتی ہے؟ ابلیس نے کہا، عورتیں۔ وہ میرے فندے اور جال میں ان کے حسن و جمال کے زرق برق سے دلوں کو اغوا کرتا ہوں اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ جب بھی میرے اوپر صالحین کی لعنت اور نفرین مجھے غمگین کرتی ہے تو میں اپنی پریشانی کو ان کے وسیلے سے آرام بخشتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کبھی میرے اوپر بھی غالب ہوئے ہو؟ ابلیس نے کہا، نہیں، لیکن آپ کے اندر ایک ایسی خصلت پائی جاتی ہے جو مجھے خوشحال کرتی ہے، یعنی میں اس خصلت کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی غالب آ سکتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے کہا، وہ کون سی خصلت ہے؟ ابلیس نے کہا، آپ لہسن کھاتے ہیں۔ امید ہے کہ اسی راستے سے داخل ہو کر آپ کو بعض راتوں میں نماز تہجد سے غافل کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بات پر خاص توجہ دی اور ابلیس سے کہا، انی اوتی اللہ عہدا اللہ اشبع من الطعام حتی القاہ، میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ آخری عمر تک لہسن نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا کہ میں نے بھی خدا سے وعدہ کیا ہے آخری عمر تک کسی انسان کو بھی نصیحت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ یحییٰ کے قریب سے چلا گیا اور کبھی ان کے پاس نہ آیا۔ بس یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ محتاط رہتے، ہر وہ کام جو نفوذ شیطان کا سبب بنے اسے اپنے آپ سے دور کر دیتے تھے۔ پھانسی کی سزا پانے والے شخص کا موعظہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے روح خدا، میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں اور میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تحقیق کی اور اس کے اقرار پر اطمینان کیا، پھر عام اعلان کر دیا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے، اس شخص کو گڑھے میں ڈالا تاکہ اسے سنگسار کرے۔ اس نے کہا کہ ہر وہ شخص جس کی گردن پر حد ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ تمام لوگ چلے گئے، صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا باقی بچے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جنہوں نے اس شخص کو توبہ کرنے والا، خدا ترس اور معرفت رکھنے والا پایا جس نے اپنی تطہیر کے لیے خود موت کو قبول کیا، خود اس شخص کے پاس گئے، کہا کہ اے گناہ گار شخص، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کرو۔ گناہ گار شخص نے کہا، لا تخلین بین نفسک و بین ہواہا فترادک، اے نفس اور ہوائے نفس کو آزاد مت چھوڑنا، یعنی اپنے نفس کو اور ہوائے نفس کو آزاد مت چھوڑنا کہ
تمہیں جائے حق سے پستی کی طرف نہ لے جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مزید نصیحت کرو۔ گناہگار شخص نے کہا لا تغیرن خاطئا بخطیئتہ، خطا کار کو اس کی خطا پر سرزنش مت کرو، یعنی اگر خطا کار قابل ہدایت ہے تو اسے سرزنش نہ کرنا اور نا امید نہ کرنا، بلکہ اسے راہ ہدایت کی طرف راغب کرنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور نصیحت کرو۔ گناہگار شخص نے کہا لا تغضب، غصہ مت کیا کریں، یعنی غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک انسان کی نجات کے لیے 3 نصیحتیں کافی سمجھی اور لہذا فرمایا حسبی، مجھے یہ نصیحتیں کافی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں حضرت یحییٰ کا مقام و مرتبہ، پاکیزہ زندگی گزارنے اور خدا کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اس مقام پر فائز ہوئے کہ خداوند عالم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 12 سے 15 تک میں آپ کے 6 خوبصورت صفات کی بنا پر آپ کی تعریف کی اور پھر آپ پر سلام بھیجا۔ من جملہ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہم نے اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی بھی عطا کر دی اور خوف خدا رکھنے والے تھے جناب یحییٰ علیہ السلام۔ ابو حمزہ سیمالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اس آیت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام پر خدا کی بہت زیادہ رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ میں نے عرض کیا کس حد تک؟ آپ نے فرمایا ان پر خدا کا لطف و کرم اس حد تک کہ جب انہوں نے خدا کو آواز دی اور کہا یا رب، اے میرے پروردگار، تو خدا نے فوراً فرمایا لبیک یا یحییٰ، اے یحییٰ لبیک۔ شہوت پرست اور بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کی جاسوس شہادت۔ بیت المقدس کے ہوس کار بادشاہ کا نام ہیرودس یا ہیرودوش تھا، جو رومی بادشاہوں کے حکم سے وہاں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا بھائی فیلبوس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیرودیہ تھا۔ جب فیلبوس مر گیا تو ہیرودوس نے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ شہوت پرست بادشاہ نے اپنی بھائی کی بیٹی ہیرودیہ پر عاشق ہو گیا، اس طرح کہ ہیرودیہ کے حسن و جمال نے اسے اپنے آتش عشق کے دائرے میں لے لیا، لہذا اس نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کر لے۔ جب یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ یہ شادی احکام توریت کے خلاف ہے، جو کہ حرام ہے۔ اس فتوے کی صدا پورے شہر میں پھیل گئی اور اس لڑکی تک بھی جا پہنچی۔ اس نے اپنے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بغض و حسد شروع کر دیا، کیونکہ وہ انہیں اپنی ہوس رانی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتی تھی، لہذا اس نے ارادہ کیا کہ کسی مناسب وقت پر ان سے انتقام لے گی۔ ہیرودیہ کا اپنے چچا ہیرودس سے نامشروع رابطہ بڑھتا گیا۔ اس کے حسن نے ہوس پرست بادشاہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ ہیرودیہ اس قدر بادشاہ کو اپنے قابو میں لے چکی تھی کہ ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے جو بھی خواہش کرو گی میں اسے یقیناً پورا کروں گا۔ ہیرودیہ نے کہا کہ مجھے یحییٰ کے کٹے ہوئے سر کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے ہم دونوں کو بدنام کیا اور تمام لوگوں کو ہماری عیب جوئی کرنے میں مشغول کیا۔ ہم تاریخ کے ایک فراز میں پڑھتے ہیں کہ شاہ فلسطین ہیرودوس نے اپنی سالگرہ کا جشن منایا۔ ہیرودیہ نے یہ مناسب موقع سمجھا، اپنی ماں کی رہنمائی پر مکمل میک اپ کیا اور خوبصورت لباس پہن کر رقص کرتی ہوئی جشن شاہی میں داخل ہوئی۔ تمام اشراف بنی اسرائیل جو کہ شاہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اس کے حسن کے فریفتہ ہو گئے۔ ہیرودوس جو شراب کے نشے میں مست تھا اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اے آفت دین و دنیا، جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگو، اگرچہ آدھی بادشاہت ہی کیوں نہ ہو۔ ہیرودیہ نے اپنی ماں سے کہا بادشاہ یوں کہہ رہا ہے، اس سے کیا مانگوں؟ اس کی ماں نے کہا اس سے یحییٰ کے سربریدہ کا مطالبہ کرو، وہی تمہارے لیے بادشاہ کی بیوی بننے میں رکاوٹ ہے، جب تک وہ زندہ ہے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آخرکار مغرور بادشاہ جو کہ ہیرودیہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا نے حکم دیا کہ سونے کا ایک
تشت حاضر کیا جائے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ یحییٰ کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قید خانے میں تھے۔ بعض روایت کے مطابق مسجد بیت المقدس میں محراب عبادت میں تھے۔ اس کے سپاہی آئے اور حضرت یحییٰ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کے حکم سے اسی جگہ ان کا سر تن سے جدا کر کے سونے کے تشت میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ہیرودیہ بادشاہ کی ہوس پرستی کے سامنے تسلیم ہوئی۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بریدہ سر سے آواز آئی اور آپ نے نہی از منکر کیا اور بادشاہ سے خطاب کیا، یا ھذا اتق اللہ لا یحل لک ھذہ، اے شخص خدا سے ڈر، یہ عورت تمہارے اوپر حرام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اس مظلومانہ طریقے سے واقع ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوبارہ امام حسین کو یاد کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کئی جہات سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ حضرت امام حسین کا اسم مبارک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام مبارک کے مانند ہے، جو دونوں کے رحم مادر میں مدت حمل 6 ماہ تھی۔ دونوں اپنے زمانے کے ہوس پرست اور ظالم حکمراں کے ہاتھوں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ دونوں کے سر تن سے جدا کر کے تشت میں رکھے گئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کربلا کے سفر میں حضرت امام حسین کے ہمراہ تھے۔ امام جس منزل پر رکے وہاں سے کوچ فرماتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کی شہامت اور یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے، وَمِنْ حَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ إِنَّ رَأْسَ يَحْيَىٰ بن زکریا اُہدیٰ إِلَىٰ بغی من بغایا بنی اسرائیل۔ خدا کے نزدیک دنیا کی پستی اور بے قیمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کے ستم گر بے عفت لوگوں میں سے ایک ستم گر بے عفت فرد کی لڑکی کو ہدیہ کیا گیا۔ یعنی دنیا کی پستی کا اس سے کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کتنی پستی ہے کہ ایک بدکارہ لڑکی کی خدمت میں بادشاہ کے کہنے پر جناب یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کے سر کو کاٹ کر اسے ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ دراصل امام حسین علیہ السلام اس گفت سے اپنی شہادت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مانند ان کا سر بھی نہی از منکر کرنے کی وجہ سے جدا کر کے زمانے کے ظالم اور ہوس پرست یزید کے پاس لے جایا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرقد مطہر کی زیارت کرو اور ان پر ظلم و جفا نہ کرو، کیونکہ وہ سید الشہداء اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ زمین و آسمان نے امام حسین اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 منافقین کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے بخت النصر کے ہاتھوں قتل کیا اور عن قریب 70,000 ظالموں کو آپ کی بیٹی کے فرزند حسین کے قتل پر ہلاک کرے گا۔ قاتل یحییٰ اور اس پر خاموش رہنے والوں کی سزا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل اذا اراد ان ینتصر لاولیائہ انتصر لہم بشرار خلق ولقد انتصر لیحییٰ بن زکریا ببخت نصر۔ بے شک اللہ نے جب ارادہ کیا کہ اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت النصر کے ذریعے لیا۔ جس وقت انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ کے بدن مطہر سے جدا کیا تو آپ کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا، جو جہاں گرا وہیں سے خون ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی تھی وہ جوش مار کر مٹی سے باہر نکل آتا تھا اور وہاں پر مٹی ڈالتے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے میں ایک باغی شخص جس کا نام بخت النصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا تھا، نیز آوارہ گروہ اور اوباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے، ان لوگوں کو ساتھ ملا کر سورش برپا کی اور وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس پہنچے تو اس پر بھی قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم حکمراں کو
سخت ترین طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت نصر نے وہاں پر سرخ ٹیلا دیکھا تو پوچھا یہ ٹیلا کیسا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصے قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ کا سر تن سے جدا کیا، آپ کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا اور اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا، آخرکار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہیں ہوا اور اسی طرح ابلتا رہا۔ بخت النصر نے کہا کہ میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر سکوت اختیار یعنی خاموشی اختیار کی تھی اور اس ہوس پرست قاتل بادشاہ ہیرودوس پر زبان اعتراض نہ کھولی تھی۔ یعنی بخت نصر جیسے ظالم کا ان پر مسلط کرنا یہ اس بات کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے ظالم کے ظلم کے سامنے کوئی زبان تک اونچی نہیں کی اور ظالم کے ظلم میں برابر کے شریک رہے اور خاموش رہے۔ جب کسی گاؤں دیہات میں اس طریقے کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو عذاب کی چھینٹیں بہت دور تک جاتی ہے، چاہے خاموش رہنے والے تماشائی بھی اگر اس جیسے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں تو خدا خاموش رہنے والے تماشائیوں پر بھی اس لیے عذاب نازل کرتا ہے کہ تم ایک مثلاً بچے کی جان جاتی رہی اور ایک ماں کے شکم میں بچے کا گلا کاٹا جاتا رہا اور تم خاموش، حرام کو حلال بنایا جاتا رہا اور تم خاموش تماشائی بنے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔ لہذا خدا کا عذاب نسلوں تک کو گھیر لیتا ہے اور نسلیں اللہ کی جانب سے اپاہج اور بے قابو ہو جاتی ہیں اور اس نتیجے میں زندگی یعنی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ نسل کی نسل میں حرام اور وہ جیسے برے صفات جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے جتنی بھی نسل ہے اس میں سرایت کر جاتے ہیں۔ لہذا حرام کام سے بھی بچیں اور اگر حرام کام ہو رہا ہے تو جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اس حرام کام کو روکیں، ورنہ پھر عذاب الہی آئے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا بخت النصر نے حکم دیا کہ اس ٹیلے پر 70,000 لوگوں کو قتل کیا جائے، لیکن خون کا ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ بخت النصر نے پوچھا کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ گیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے یہاں پر لا کر اس ٹیلے کے اوپر قتل کرو۔ سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر ٹیلے کے اوپر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون ابلنا بند ہو گیا۔ بخت النصر کی موت ایک ایرانی غلام کے ہاتھوں۔ بخت النصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرتا ہوا بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا، کنواں کھودا۔ اس کے بعد حضرت دانیال پیغمبر کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈال دیا۔ ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈال دی گئی تاکہ وہ انہیں پھاڑ کھائے۔ وہ شیرنی کنویں کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں کنویں میں جائے اور دانیال تک کھانا پینے کا سامان پہنچائے۔ وہ پیغمبر کنویں میں آئے اور آواز دی، اے دانیال۔ حضرت دانیال نے کہا، ہاں میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا، اے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سامان ڈال کر ذریعے سے نیچے پہنچا دیا۔ حضرت دانیال نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد و حساب شکریہ ادا کیا۔ اسی زمانے میں بخت النصر نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا سر آہنی اور پاؤں تانبے کے اور سونے کا اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے نجومیوں سے پوچھا، نجومیوں کو حاضر کیا اور حکم دیا کہ میں نے نیند کے عالم میں یہ کیسا خواب دیکھا۔ نجومیوں نے کہا، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ اس کی تعبیر بیان کریں۔ بخت نصر غصے میں آ گیا اور کہا کہ میں سال ہا سال سے تم لوگوں کو رزق، برق، لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا۔ بس مجھے تم لوگوں سے کوئی فائدہ، اور پھر اس کے حکم سے سب لوگوں کو یعنی نجومیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اسی
इसी दौरान में वहाँ पर मौजूदा अफराद में से कई ने बख्तुन्नस्र से कहा, अगर तुम किसी ऐसे शख्स की तलाश में हो कि जिसके पास इल्म व मार्फत हो तो फ़कत और फ़कत वो शख्स के पास है जिसे तुमने कुएं में कैद कर रखा है और एक शेरनी वहाँ पर छोड़ दी है ताकि वो उसे खा जाए। लेकिन शेरनी न सिर्फ ये कि उसे नुकसान पहुँचाती है बल्कि गीली मिट्टी खाती है और उस शख्स को दूध पिलाती है। बख्तुन्नस्र ने अपने चेलों को हज़रत दानियाल के पास भेजा। उन लोगों ने हज़रत दानियाल के सामने हाजिर हुए और उसने पूछा कि मैंने ख्वाब में क्या देखा। हज़रत दानियाल ने फरमाया, तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा सर लोहे का है, पाँव तांबे के हैं और सीना सोने का हो गया है। बख्तुन्नस्र ने कहा, हाँ ख्वाब तो यही है, मैं इसकी ताबीर जानना चाहता हूँ। हज़रत दानियाल ने फरमाया, इसकी ताबीर यह है कि एक ईरानी ग़ुलाम तुझे 3 दिन के बाद कत्ल कर देगा। बख्तुन्नस्र ने कहा, मेरे पास 7 किले हैं और हर किले के दरवाज़े पर कई एक मुहाफ़िज़ खड़े हैं। अलावा अज़ी हर दरवाज़े पर एक मुर्गा भी है जो हर नए आने वाले शख्स को देखकर चीखती और चिल्लाती है और सिपाही उसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। हज़रत दानियाल ने फरमाया, जैसे मैंने कहा है ज़रूर ज़रूर ऐसा ही होगा। बख्तुन्नस्र ने बतौर एहतियात अपने मखसूस लश्कर को तैयार रहने का हुक्म दिया और कहा कि जो भी ना आशना शख्स नज़र आए उसे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद जनाब दानियाल ने कहा, तुम 3 दिन तक इधर उधर रहोगे, अगर ये 3 दिन सही और सलामत से गुजर गए तो मुझे कुछ न हुआ तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत दानियाल को वहाँ पर कैद खाने में बंद कर दिया गया। पहला और दूसरा दिन सलामती से गुज़र गया। जब तीसरा दिन हुआ तो बख्तुन्नस्र का दिल अपने महल में तंग आ गया। उसने इरादा किया कि महल के सहन में थोड़ी देर के लिए चले फिरे और ताज़ा हवा खाने के बाद दोबारा अपने महल में पलट आएगा। इसी तरह ये तीसरा दिन भी सलामती से गुजर जाएगा। जब वो अपने महल से बाहर आया तो उसने एक ईरानी जवान से मुलाकात हुई जिसे उसने अपना बेटा बनाया हुआ था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये वो ईरानी है। उसने उसके हाथ में अपनी तलवार दी और कहा कि मेरे बेटे ज़रा होशियार रहना कि कोई भी महल में दाखिल न होने पाए। जो भी महल में दाखिल हो ख्वाह में ही क्यों ना हो उसे कत्ल कर दो। ईरानी ग़ुलाम ने शमशीर हाथ में थामी और थोड़ी देर के बाद बख्तुन्नस्र महल में दाखिल हुआ तो उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। जब बख्तुन्नस्र अपने खून में लथपथ हुआ तो उसने ग़ुलाम से कहा, तुमने मुझे क्यों कत्ल किया? ग़ुलाम ने कहा, तुमने खुद ही तो हुक्म दिया था और कहा था कि जो कोई भी ख्वाह हो चाहे मैं ही क्यों ना हो, जो भी महल में दाखिल हो उसे कत्ल कर देना, इसे बेचूचरा कत्ल कर देना, लिहाजा मैंने तुम्हारे फरमान पर अमल किया। बख्तुन्नस्र ने वहाँ पर जितनी भी फरियादें बुलंद की उसका कोई फ़ायदा ना पहुँचा और आखिरकार वो हिलाक हो गया और यूं लोगों को उसके शर से निजात मिल गई। जुल्म का अंदाज़, जुल्म का अंजाम यकीनन जुल्म होता है और उसका अंजाम बुरा ही होता है। दुनिया में कोई भी जालिम ये ना समझे कि उसका अंजाम अच्छा होगा, लिहाजा जालिम का अंजाम बुरा ही होगा। इस एतबार से अगर हम हलाल हराम से बच जाए और हलाल को अपनी ज़िंदगी में जगह दे, चाहे हमारे पास थोड़ा ही रहने सहने का सामान क्यों ना हो, मगर वो हराम जिसने हमें बड़े घर दे दिए, बड़े ज़मीन दे दी, बड़े मालो दौलत दे दिए, वो यकीनन एक ना एक दिन हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारी नस्लों को नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी आबरूमंदाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हर कोई इंसान जो उस तरीक़े की फ़ैमिली से टच में आ जाएगा, हर कोई इंसान ज़िल्लत व रुसवाई की ज़िंदगी गुजारेगा, चाहे उसका सिलसिला रिश्तेदारियों में कितनी ही दूर तक क्यों ना हो। इसलिए हमें जालिम का साथ नहीं देना चाहिए ताकि हम, हमारी नस्ल और हमारी औलाद इज़्ज़त और आबरूमंदाना ज़िंदगी गुजारे। जनाब याह्या अलैहिस्सलाम के हालात यहीं पर तमाम हो जाते हैं। हम इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हालात के साथ, और हमारी गुफ्तगू तमाम हो रही है पेज नंबर 478 पर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।